کے رسول نے اپنے وسیع سے کہا یا علی میری جان خطرے میں ہے، میرے بستر پہ سو جاؤ. وہاں بھی قربانی تھی، یہاں بھی قربانی ہے. جناب اسماعیل صبر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وسیع پیغمبر قربانی پہ شکر ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور عجیب ہے، سجدے تو ہو رہے تھے لیکن مورخین نے لکھا ہے شکر کے حوالے سے یہ پہلا سجدہ تھا. پیغمبر بھی موجود ہیں جب علی مولا نے سجدہ شکر ادا کیا. یہاں علماء نے مولا کے سجدے سے بڑے خوبصورت نتائج حاصل کیے ہیں. اگر آپ کا ارادہ ہو تو آپ کی خدمت میں عرض کروں. اس وقت بہت سارے جنگجو میرے آقا کے گھر کا محاصرہ کر چکے تھے، ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے. آقا کی جان کو خطرہ تھا. علی مولا کو جب بستر پہ سلایا تو ایک مسئلہ باقی بچ گیا، اللہ کا رسول باہر جائے تو کیسے؟ باہر تو ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے. شیخ عباس قمی نے ایک روایت یہ نقل کی ہے کہ آپ نے کچھ مٹی اٹھائی اور پھینکی، اور ایک روایت یہ ہے کہ کچھ آیتوں کی تلاوت کی اور وہ کافر اندھے ہوئے. اور یہ جو مٹی والی روایت ہے شاید اس کی حکمت یہ ہو چونکہ ان کفار کو اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ تھا اور اللہ کا حبیب ایک مٹھی تراب پھینک کے بتانا چاہتے تھے اپنی طاقت پہ گھمنڈ نہ کرو، تم میں جب مٹھی بھر تراب کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں، ابو تراب کا کیسے مقابلہ کرو گے؟ میرے آقا جانے لگے. مولا کے سجدہ شکر کو سمجھنا ہے. کس لیے؟ اب دو طریقے تو شیخ عباس قمی نے لکھے حضرت کے جانے کے. علماء فرماتے ہیں گویا علی مولا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کر کے یہ کہہ رہے تھے میرا مالک اگر تو چاہتا میرے علاوہ اور 1000 طریقوں سے اپنے نبی کی جان بچا سکتا تھا. بھئی ایک طریقہ تو آیتوں کی تلاوت ہو گئی، ایک طریقہ مٹھی بھر تراب ہو گئی. جی اگر تو چاہتا تو اور 1000 طریقوں سے تو اپنے نبی کی جان بچا سکتا تھا. اے اللہ علی اس لیے سجدہ شکر ادا کرتا ہے تو نے سارے طریقے چھوڑ کے نبی کا فدیہ علی کو بنا دیا. توجہ فرما رہے. اب یہاں سے سبق کیا ملتا ہے ذرا غور فرمائیے. اس اجتماع میں اکثر یا مسجد کے منتظمین ہوتے ہیں یا مدارس کے منتظمین ہوتے ہیں یا بانیان مجلس ہوتے ہیں، تو اسی مناسبت سے یہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نیکی بندہ کر نہ سکے، اور اگلی کوشش یہ ہوتی ہے کر لے یہ اجر و ثواب سے محروم ہو جائے، اور اس وقت محروم ہو جاتا ہے جب ریاکاری شامل ہو جائے. ایسے ہی ہے نا. اب عموماً کیا ہوتا ہے بعض دفعہ جو بانیان ہوتے ہیں یا منتظمین ہوتے ہیں کسی امام بارگاہ کے یا مسجد کے یا مدرسے کے یا کہیں پر عزاداری کروا رہے ہیں، تو اب وہ مختلف جگہوں پہ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے یہ کہتے ہیں اگر میں نہ ہوتا تو یہ عزاداری نہ ہوتی، اگر میری کوششیں نہ ہوتی تو یہ مسجد آباد نہ ہوتی، اگر میری زحمتیں نہ ہوتی تو یہ مدارس نہ بنتے. علی مولا کا سجدہ قیامت تک کے لیے ہر ایک کو سمجھا رہا ہے اگر کچھ کر چکا ہے اللہ کی راہ میں تو اپنی تعریفیں نہ کر، اپنے قصیدے نہ پڑھ، بلکہ سجدے میں چلا جا اور اس کی بارگاہ میں یہ کہے پروردگارا اگر تو چاہتا یہی کام کسی اور سے بھی لے سکتا تھا، تو نے دوسروں کو چھوڑ کے میرا انتخاب کر لیا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں.